پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے آگ کے اندر بچا کر کے دکھا دیا۔ یہ بڑا پہلا امتحان تھا، جس امتحان کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے 100% کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد دوسرا بڑا امتحان آتا ہے۔ کیا امتحان آتا ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھاپے کی حالت میں 80 سال کی عمر میں ربی حبلی من الصالحین اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ صالح بیٹا عطا کر دے۔ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہیں، اللہ سے عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جو ہے آنسو بہاتے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ بیٹا عطا کر دے۔ 80 سال کی عمر میں اللہ نے جب بیٹا عطا کیا، اس کا نام اسماعیل رکھا۔ جب وہ بچہ ابھی چھوٹا ہی ہے، ابھی معصوم بچہ ہے، اللہ کی طرف سے دوسرا امتحان آ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے ابراہیم جاؤ اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکے کی بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کا منتظر ہوتا ہے۔ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اللہ کا جیسے حکم ہوتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ اللہ کا جو پیغمبر اور رسول ہوتا ہے وہ حسین و جمیل ہوتا ہے۔ اللہ کا جو پیغمبر اور رسول ہوتا ہے وہ معصوم عن المعاصی کا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی کو اپنے بچے کو ساتھ لیتے ہیں، مکے کی بے آب و گیا وادی کے اندر جب پہنچتے ہیں، اس کے بعد وہاں چھوڑ کے واپس آنے لگتے ہیں۔ اس پر سیدہ ہاجرہ پوچھتی ہے اے ابراہیم یہاں نہ تو کوئی سائبان ہے، نہ کوئی یہاں درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، یہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ پینے کے لیے کوئی چشمہ ہے، ہمیں یہاں تنہا تنہا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس پر سیدہ ہاجرہ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے اللہ جو ہے ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ وہاں جو ہے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہاں کچھ وقت گزرتا ہے، جو پانی تھا ختم ہو جاتا ہے، جو کھجوریں تھیں ختم ہو جاتی ہے، جو ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں جب ختم ہو جاتی ہے، گود کے اندر معصوم بچہ ہے، اکلوتا بیٹا ہے، دل کا ٹکڑا ہے، اور اللہ سے بڑھاپے کی حالت میں 80 سال کی عمر میں مانگ کر لیا ہے۔ اب کیا ہے بچہ جو ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے بلکتا ہے، روتا ہے۔ سیدہ ہاجرہ اس کی ماں ہے، تڑپ جاتی ہے کہ معصوم اسماعیل کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کبھی صفا کی طرف دوڑتی ہے، کبھی مروہ کی طرف دوڑتی ہے، 7 چکر صفا مروہ کی طرف لگاتی ہے کہ کہیں سے کوئی آبادی نظر آ جائے، کہیں سے کوئی چشمہ نظر آ جائے، چند قطرے پانی کے مل جائیں، میں اپنے معصوم بچے کے منہ کے اندر ڈال کر کے اپنے بچے کی پیاس کی شدت کو ختم کر سکوں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، وہاں نہ کوئی چشمہ نظر آتا ہے، نہ وہاں کوئی سائبان نظر آتا ہے، نہ وہاں کوئی آبادی نظر آتی ہے۔ یہ تو مکہ کی بے آب و گیا وادی ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، جس جگہ پر معصوم بچہ اللہ کا پیغمبر کا بیٹا پیغمبر اسماعیل ذبیح اللہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، کیا ہوتا ہے، زمین پر اپنی ایڑی کو رگڑتے ہیں۔ جب ایڑی کو پتھروں کے ساتھ رگڑتے ہیں، اللہ کے حکم سے زمین سے پتھروں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور جب پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا صفا مروہ سے 7 چکر لگانے کے بعد جب اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے، کیا دیکھتی ہے، معصوم اسماعیل نے زمین پر ایڑی کو رگڑا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس کے سائڈوں پر اس کے گرد جو ہے باڑ لگاتی ہے، پانی کو جو روکتی ہے اور کہتی ہے زمزم زمزم۔ زمزم کا مطلب ہے رک جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ وہ پانی رک جاتا ہے۔
اس پانی کا نام زمزم رکھ دیا گیا۔ یہ پانی اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی رگڑنے سے یہ چشمہ جاری ہوا، اس کا نام زمزم رکھ دیا۔ اور زمزم کائنات کے اندر ایسا پانی ہے جس کے بالمقابل کوئی پانی نہیں۔ اس پانی کو یہ خصوصیت حاصل ہے، بیمار آدمی شفا کے لیے پیتا ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ پھر اس کی یہ خصوصیت ہے، حاجی لوگ اپنے گھروں کے اندر زمزم کا پانی لے آتے ہیں، سال ہا سال گھروں کے اندر پڑا رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس پانی کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے۔ ہمارے بھی بڑے بڑے قیمتی پانی ہے، چند دن بوتل کے اندر رکھو، فریزر کے اندر رکھو، محفوظ مقام پر رکھو، اس کا رنگ بھی بدلتا ہے، ذائقہ بھی بدلتا ہے، خوشبو بھی بدلتی ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں اسماعیل ذبیح اللہ کی عظمت مقام اور شان پر کہ زمین پر ایڑی کو رگڑا، زمزم کا چشمہ جاری ہوا، پوری دنیا کے اندر لوگوں کے گھروں کے اندر سال ہا سال یہ پانی پڑا رہتا ہے، نہ اس کا رنگ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا امتحان تھا جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پر آیا۔ پھر تیسرا امتحان آتا ہے، رات کو خواب کے اندر دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں، صبح اٹھے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا۔ دوسری رات کو سوتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں اپنی سب سے قیمتی اور پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں، دوبارہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا۔ تیسری رات کو خواب آتا ہے اپنی سب سے پسندیدہ اور اپنی سب سے زیادہ کائنات میں قیمتی جو سرمایہ اور چیز ہے اس کو ہمارے راستے میں ذبح کرو۔ اس پر پتہ چلا یہ تو اب بیٹے کی طرف اشارہ ہے، یہ تو اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ اس پر اپنے بیٹے سے سوال کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ آگے بیٹا بھی تو سیدہ ہاجرہ کی گود کے اندر پرورش پانے والا بیٹا تھا، آخر ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا، پیغمبر کا بیٹا تھا۔ آگے سے جواب دیتا ہے، یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان جیسے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ ویسا ہی کریں، میں صبر کروں گا اور میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو تفصیلی واقعہ ذبح کرتے ہیں، ذبح نہیں ہوتے، چھری کا کام تو کاٹنا ہے، یہاں چھری نے کیوں نہیں کاٹا؟ لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کر دیا کہ جو ہے چھری کے کاٹنے سے کاٹا نہیں جاتا، اللہ کے حکم سے چھری کاٹتی ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، آگ اس وقت جلاتی ہے جب اس کے اندر اللہ کا حکم آتا ہے۔ پانی کا کام پیاس بجھانا ہے، پیاس اس وقت بجھتی ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے۔ میڈیسن کا کام جو ہے بیماریوں کو دور بھگانا ہے، میڈیسن کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کے درخت کا پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ تین بڑے امتحان سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پر آئے۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، 100% نمبر حاصل کیے۔ جب بچہ گھر کے اندر اول پوزیشن لے کر پاس ہو کر امتحان پاس کر کے گھر کے اندر آتا ہے، ماں باپ انعام دیتے ہیں، مختلف انداز میں بچے کو انعام بھی ملتا ہے، بچے کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، بچے کو جو ہے دلاسا اور حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالی جب دیکھتے ہیں میرے خلیل نے، میرے دوست نے امتحانوں کے اندر 100% کامیابی حاصل کی، اس پر اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، بار بار آپ کا امتحان لیا، آپ نے 100% کامیابی حاصل کی، اب مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ انعام مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس پر ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو تیرے پاس صرف ایک ہی ہے، جس کا دوسرا نہیں ہے۔ اللہ میں وہ مانگتا ہوں جو کائنات میں تیرے بعد سب سے قیمتی چیز ہے، جس کی عظمت مقام اور شان اللہ تیرے بعد کائنات میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اس پر فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا،
اللہ میں تیرا پیغمبر مانگتا ہوں، تیرا حبیب مانگتا ہوں، تیرا لاڈلا مانگتا ہوں، وجہ کائنات مانگتا ہوں، ساری کائنات کا سردار امام الانبیاء مانگتا ہوں، اس کو میں مانگتا ہوں کہ اس کو میری اولاد کے اندر پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ کے محبوب اپنے فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمر ہوں۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، آپ کی آمد، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتنے فساد برپا ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون خرابہ ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فسادات اتنے بڑھ جاتے، خاندانوں کو قتل کر دیا جاتا، خون خرابہ ہوتا۔ محبوب دنیا کے اندر آئے، محبوب کی آمد سے پہلے بچیوں کے ساتھ کیا حالات تھا؟ عورت کو ذلت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، آپ نے فرمایا یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری ماں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے، یہ ماں ہے۔ اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے، فرمایا یہ تمہاری بیٹی ہے، وہی بیٹی جس کو محبوب کی آمد سے پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا، فرمایا یہ تیری بیٹی ہے۔ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی، ان کی پیدائش پر خوش ہوا اور ان کی وقت پر شادی کی، ان کی شرعی تربیت کی۔ محبوب نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ بندہ ایسے ہوگا جیسے یہ میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب کی آمد کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا، بتایا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، اس کے حقوق بتلا دیے، یہ تمہاری بہن ہے، اس بہن کا وراثت کے اندر بہن کو حقدار بنا دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کو ذلت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جس عورت کا خاوند مر جاتا، 4 مہینے 10 دن تک اس کو کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا، عزیز و اقارب کو اس سے ملنے سے روک دیا جاتا۔ جو ہی 4 مہینے 10 دن کا پیریڈ گزرتا، اس عورت کو قتل کر دیا جاتا، اس پر جو ہے تہمت لگائی جاتی کہ تمہاری وجہ سے ہمارا آدمی جو ہے فوت ہوا ہے۔ یہ جہالت کا دور تھا۔ محبوب دنیا کے اندر آئے، محبوب دنیا کے اندر آئے، انقلاب برپا ہو گیا۔ محبوب دنیا کے اندر آئے، ظلم و ستم مٹ گیا۔ محبوب دنیا کے اندر آئے، وہ لوگ جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بت جو ہے اپنی جیبوں کے اندر رکھتے تھے، جب مشکل آتی ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا کرتے تھے۔ عجیب واقعہ پیش آیا، ایک دفعہ سفر پر گیا، میں نے اپنی جیب کے اندر بت کو رکھا، اور جنگل کے اندر جب بھوک اور پیاس کی شدت نے ستایا، میں نے اپنے بت کو باہر رکھا، اس کے سامنے منت سماجت کی، کوئی پانی پینے کے لیے دے دے، کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ یہ مٹی کے بنائے ہوئے بت کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے، یہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا میں نے دیکھا چلو جنگل کے اندر دیکھتے ہیں کوئی کھانے پینے کی چیز، شاید کوئی پھل ہی مل جائے۔ جب میں گیا، واپس آیا، آ کر میں نے دیکھا کہ بت جو ہے اس کے اوپر جو ہے پانی کے قطرے پڑے ہوئے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بت صاحب خود تو پانی سے نہا رہے ہو، ہمیں ایک گھونٹ پانی کا نہیں دیتے، یہ کیا بات ہے؟ اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چھپ کر دیکھا، جو ہے جنگل کے درندے جو ہے جانور آتے اور اس بت کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے۔ اس کے بعد مجھے سمجھ آئی یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ بگڑی بنانے والے نہیں ہے، یہ بیٹے بیٹیاں دینے والے نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے یہ بت اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے، یہ کسی کو فائدہ نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ وہ حالات تھے، لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے قرآن نے ان کے شرک کرنے والوں کے متعلق واضح الفاظ میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک تو بہت بڑا پلیت ہے۔ غیر اللہ کے سامنے پیشانی کو جھکانا
تو पेशानी पर शिरक का दाग लग जाता है। किसी दरख्त को देखा, उसके सामने सर को झुका दिया। बुतों को देखा, बुतों के सामने सर को झुका दिया। आग को देखा, आग के सामने सर को झुका दिया। किसी मज़ार को देखा, उसके सामने सर को झुका दिया। किसी कब्र को देखा, उसके सामने सर को झुका दिया। जब अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के सामने ये पेशानी झुकती है, फिर इस पेशानी पर शिरक का दाग लग जाता है। जिस पेशानी पर शिरक का दाग लग जाता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं इसको हरगज़ माफ़ नहीं करूँगा। उसके ये वो हालात थे महबूब की आमद से पहले, वलादत बासादत से पहले लोग बुतों के सामने अपने सर को झुकाया करते थे। महबूब दुनिया के अंदर आए, इनकलाब बर्पा हो गया। महबूब दुनिया के अंदर आए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं एक आदमी है अपनी मासूम बच्ची की पेशानी को चूम रहा था। महबूब खुदा ने पूछा, तुम्हें बड़ी प्यारी लगती है तुम्हारी बेटी? उस पर उस आदमी ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बताऊं, आपकी वलादत बा सआदत से पहले जाहलियत के दौर के अंदर मैं अपनी 7 बच्चियों को जिंदा दरगोर कर चुका हूं। अपने ही हाथों से अपनी 7 बच्चियों को दरगोर कर चुका हूं। तो क्या है, अल्लाह के महबूब आप दुनिया के अंदर आए और आपने बताया ये बच्ची जिंदा दरगोर करने के लिए नहीं है, बल्कि इस बच्ची की पेशानी चूमने के लिए है। इसलिए अल्लाह के महबूब इस बच्ची की पेशानी को चूम रहा हूँ। साथ उसने कहा, अल्लाह के महबूब क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? मैंने बहुत बड़ा जुल्म अजीम किया, बहुत बड़ा गुनाह किया। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, क्या गुनाह किया? कहा कि जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए थे, अल्लाह तो उस वक़्त मेरी बीवी के पेट के अंदर हमल था। मैं जो है सफ़र पर किसी बैरून मुल्क की तरफ गया और जाते हुए अपनी बीवी से कहा, अगर बेटा पैदा हो इसकी परवरिश करना, इसका ख्याल करना। अगर बेटी पैदा हो जाए इसको ज़िंदा दरगोर कर देना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ वक़्त के बाद मेरे यहाँ बेटी की वलादत होती है। मैंने दिल ही दिल के अंदर सोचा, अल्लाह ने बेटी दी है और जो है मैं घर के अंदर अकेली रहती हूँ, क्यों ना हो इसको अपना खिलौना बना लूँ, इसको अपने साथ रात को अपने साथ जो है छाती के साथ लगा के सो जाया करूँगी, इसके साथ मोहब्बत किया करूँगी। चनाचे क्या होता है, मेरी बीवी ने अपनी बच्ची की परवरिश की। जब काफ़ी अरसे के बाद पैदल सफ़र हुआ करते थे, मैं घर वापस आया। जब घर के अंदर दाखिल हुआ, एक बच्ची मासूम बच्ची है, वो अब्बू अब्बू कहती हुई और जो है लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ दरवाज़े की तरफ आती है, मुझे पुकारती है और उसकी आवाज़ें जब मेरे कानों के अंदर पड़ती है, मैं हैरान होता हूँ, शायद यह किसी और की बच्ची है। मैंने अपनी बीवी से पूछा, ये किसकी बेटी है? वो उसने खामोशी इख्तियार की। रात के वक्त उसने मुझे बताया कि ये आपकी बेटी है, ये आपकी बेटी है। इस अंदाज में मोहब्बत के साथ मैंने इसकी परवरिश की है। फिर क्या होता है, वो आदमी जब घर से बाहर निकलता है, मक्के के जाहलियत के दौर में अरब के हालात ये थे, लोगों ने ताना दिया, तेरे घर के अंदर बेटी है, अब तो कोई अपना दामाद बनाएगा, तुम्हारे घर के अंदर बेटी है, इसको तू जहेज देगा, तुम्हारे घर के अंदर बेटी है। बेटी को हकारत की निगाह से देखा जाता था और बेटी को जो है हकारत की निगाह से देखने की वजह से बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। लिहाजा वो आदमी क्या करता है, रस्सी को लेता है, कुदाल को लेता है, अपने घर के बाहर छुपा देता है, अपनी बीवी से कहता है, मेरी इस बच्ची को तैयार करो, इसको मैं इसके मामू से बुलाकर ले आता हूँ। और मैं ख़ुद भी बड़े अरसे के बाद सफ़र से वापस आया हूँ, खुद भी रिश्तेदारों से मिल के आता हूँ। चनाचे मैं अपनी बेटी को साथ लेता हूँ। काबतुल्लाह के साथ जबल काबा एक जगह है जो खाली पड़ी हुई है, वहाँ जब भी ज़मीन को खोदा जाता है वहाँ से इंसानों की हड्डियाँ निकलती हैं। उस जगह पर मक्के वालों ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई कि यह नहोसत की जगह है, यहाँ बच्चों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। या रसूलुल्लाह, वो सहाबी अर्ज़ करते हैं, मैं अपनी बच्ची को लेकर उस जगह पर जाता हूँ, जबल काबा पर उस बच्ची को ज़िंदा दफन करने के लिए जब मैं गड़ा खोदता हूँ, क्या होता है, मेरे जो है पेशानी पर
پسینہ آتا ہے، میری معصوم بچی اپنے ساتھ سے دوپٹہ اتارتی ہے، میری پیشانی کو صاف کرتی ہے، اور مجھے جب پسینہ آتا ہے میری معصوم بچی مجھے جو ہے اپنے کپڑے کے ساتھ مجھے پنکھا دیتی ہے، ہوا دیتی ہے۔ اس پر اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے ظالم، تجھے پھر بھی شرم نہ آئی؟ تمہاری معصوم بچی نے محبت کا اتنا اظہار کیا، تجھے پھر بھی شرم نہ آئی؟ اس کو زندہ درگور کر دیا۔ اس پر کہا، یا رسول اللہ، عرب کی جاہلیت کے دور کے تانے سن کر دل سخت ہو چکے تھے، دل مردہ ہو چکے تھے، لہٰذا میں نے کچھ نہ سوچا، اپنی گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد اپنی بچی کو اس کے بالوں سے پکڑا، گڑھے کے اندر جا پھینکا۔ بچی کو چوٹ لگی، بچی نے کہا، ابا جان، مجھے جو ہے جنگل کے اندر تنہا چھوڑ دو، مجھے زندہ دفن نہ کرو، اپنے ہاتھوں سے اتنا بڑا غلط کام نہ کرو، مجھے جنگل کے درندے چاہے کھا جائیں، میں آپ کے گھر کے اندر کبھی نہیں آؤں گی، لیکن اپنے ہی ہاتھوں سے مجھے زندہ دفن نہ کرو۔ یا رسول اللہ، دل سخت ہو چکا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے میں نے دفن کر دیا۔ اس کی پیشانی کے اس کے سینے پر باری پتھر رکھا، اس کے بعد اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ جب میں دفن کر رہا تھا، اس پر کہا، اگر ابا جان آپ نے مجھے دفن کرنا ہی تھا، مجھے مارنا ہی تھا، گڑھے کو کھود کر اس کے اندر زندہ درگور کرنا ہی تھا، کم از کم مجھے اتنا تو بتا دیتے، میں اپنی ماں کو آخری سلام تو کہہ دیتی کہ امی جان میں جا رہی ہوں، کم از کم میں اپنی ماں کو آخری دفعہ محبت کی نگاہ سے تو دیکھ رہتی، مجھے دھوکہ دے کر یہاں زندہ درگور کرنے کے لیے لے آئے ہو۔ چنانچہ زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ حالات تھے۔ اللہ کے محبوب سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ جہالت کے دور میں، عرب کے اندر جب جہالت تھی، اس دور کے اندر میں نے بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ اس سے پہلے 7 بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ اللہ کے محبوب، کیا میری جو ہے بخشش ہو سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی زندگی کے گناہ کیے، اسلام لانے کی برکت سے بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ، جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اس کے بھی ہجرت کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْحَجَّ یہدم ما کان قبلہ، جو اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرتا ہے، اس کے بھی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچیوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور عرب کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی تھی۔ جس عورت کا خاوند مر جاتا، 4.25 مہینے کمرے کے اندر بند رکھا جاتا، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا، عورت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، انقلاب برپا ہو گیا۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، روشنیاں پھیل گئی۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، اللہ کے محبوب نے بتایا، یہ بچی جو ہے یہ زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس بچی کی پیشانی چومنے کے لیے ہے۔ محبوب کی آمد سے پہلے ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ محبوب دنیا کے اندر آئے، روشنائیاں پھیل گئی، خوشبوئیں پھیل گئی۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے، اللہ کے محبوب کی آمد سے 50-55 دن پہلے کا واقعہ ہے، جس چیز کی محبت محبوب کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ اس کو عظمت عطا فرماتے ہیں۔ ابرہہ جو بہت بڑا بادشاہ تھا، جس کا واقعہ سورۃ الفیل کے اندر اللہ نے قرآن کے اندر واضح کیا اور فرمایا، یہ ابرہہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اور یہ چاہتا کہ ساری دنیا کے لوگ میری بات مانیں، میری بات مانیں، لیکن اس بیچارے کو کون سمجھائے؟ عزت ذلت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کو عزت دینا چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو ذلت دینا چاہتا ہے اس کو ذلت دیتا ہے۔ نہ تو عہدے کی بنیاد پر عزت ملتی ہے، نہ پیسے کی بنیاد پر، نہ کوٹھی بنگلے کی بنیاد پر، نہ کسی عہدے کی بنیاد پر، عزت ذلت میرے اللہ کے پاس ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک جعلی بیت اللہ بنایا اور لوگوں کو کہا کہ اس بیت اللہ کے گرد طواف کیا کرو۔ ساری دنیا کے لوگ بیت اللہ پہنچتے ہیں، اس کے گرد طواف کرتے ہیں اور جو ہے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ جب اس نے جعلی بنایا، آخر جعلی ہوتے ہیں، کبھی کاغذ کے پھولوں سے بھی خوشبو آئی ہے، کبھی کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی۔
کیا ہوتا ہے، ایک آدمی ابرہہ کے جعلی بیت اللہ کے اندر جاتا ہے، وہاں پیشاب پخانہ کر دیتا ہے۔ اب اس کو غصہ آتا ہے، وہ اپنے ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لیتا ہے۔ غرور تھا نا، بادشاہ تھا کہ میرے پاس طاقت ہے، فوج ہے، میں دنیا کا بادشاہ ہوں۔ ہاتھیوں کے لشکر کو بگایا، بیت اللہ کے پاس پہنچا۔ وہاں بیت اللہ کے متولی آپ علیہ السلام کے دادا محترم عبد المطلب ان کے اونٹوں کو پکڑ لیا اور کہا بیت اللہ پر حملہ کرنا ہے۔ عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ مجھے واپس دو، میرا قصور کوئی نہیں ہے، بیت اللہ جانے، بیت اللہ کا خدا جانے، جس کا گھر ہے وہ جانے۔ وہ بیت اللہ کی طرف اپنی ہاتھیوں کو دوڑاتا ہے حملے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، ابابیلوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اپنے منہ کے اندر کینکریاں لیتے ہیں، جو ہی اوپر سے انسان کے اوپر گرتی ہے، انسان کے جسم سے ہو کر، ہاتھی کے جسم سے ہو کر وہ زمین پر گرتی ہے، ساتھ ہی ہاتھی اور انسان مر جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، ابرہہ جس ہاتھی پر سوار تھا، وہ ہاتھی بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے نہیں جاتا، وہ اس کو مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، اس کو دوڑاتا بھی ہے، بگاتا بھی ہے کہ آگے کی طرف چلو، اس پر حملہ کرنا ہے۔ لیکن وہ محبوب کے ساتھ محبت کرنے والا، اس ہاتھی کی نسبت محبوب خدا کے ساتھ ہی وہ آگے کی طرف نہیں جاتا۔ ابرہہ ہاتھی سے نیچے اترتا ہے، اللہ کی طرف سے پرندہ کینکر پھینکتا ہے، ابرہہ کے جسم سے ہوتا ہوا زمین پر گرتا ہے، ابرہہ وہیں ہی مر جاتا ہے۔ اللہ نے سارے کے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر کے دکھایا، صرف اس ایک ہاتھی کو بچایا جس کے اوپر ابرہہ سوار تھا۔ کیسے بچایا، کیوں بچایا؟ اس ہاتھی کی نسبت محبوب خدا کے ساتھ تھی، اس ہاتھی کا نام محمود تھا، اس کی نسبت محبوب کے ساتھ تھی۔ وہ بیت اللہ پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کی تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کے ساتھ نسبت ہونے کی برکت سے اس ہاتھی کو بچا کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا، باقی سارے کے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور دنیا والوں کے سامنے یہ مثال قائم کر دی، دنیا والوں، جو لوگ بھی میرے محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو لوگ بھی میرے محبوب کی سنتوں کو اپناتے ہیں، جو لوگ بھی میرے محبوب کی اتباع میں سنبھل کر زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ بھی میرے محبوب کے گن گاتے ہیں، جو لوگ بھی صبح و شام میرے محبوب کی محبت میں چلتے پھرتے ہیں، جو لوگ بھی دن اور رات میرے محبوب کی محبت میں گزارتے ہیں، میرے محبوب کی محبت میں محبوب جیسا چہرہ، محبوب کی محبت میں محبوب جیسا لباس، محبوب کی محبت میں محبوب جیسی دستار، محبوب کی محبت میں محبوب جیسی شادی، محبوب کی محبت میں محبوب جیسی غمی، محبوب کی محبت میں دن رات صبح و شام کو گزارتے ہیں اور محبوب کے نقش قدم پر چلتے ہیں، محبوب کی مدح سرائی میں اپنی زبانوں کا، اپنی آوازوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو عظمت مقام اور شان عطا فرماتے ہیں۔ محبوب دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، جہالت تھی اور ظلم و ستم تھا، محبوب دنیا کے اندر آئے، ظلم و ستم ختم ہو گیا، محبوب دنیا کے اندر آئے، انقلاب برپا ہو گیا، محبوب دنیا کے اندر آئے، رحمت نازل ہو گئی، محبوب دنیا کے اندر آئے، روشنائیاں پھیل گئی، محبوب دنیا کے اندر آئے، جو ہے خوشبوئیں پھیل گئی، محبوب دنیا کے اندر آئے۔ ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں ہے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کی والدہ ماجدہ ہے، کیا فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ ان کی سہیلیوں نے آپ کے دادا عبد المطلب سے کہا آپ کی جو بہو ہے نا یہ بیوہ ہے اور اس کے پیٹ کے اندر امانت ہے اور یہ طرح طرح کی خوشبوئیں لگاتی ہے، اس کو سمجھاؤ۔ جب عبد المطلب نے اپنی بہو سے بات کی، اس پر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ابا جان مجھے تو مکے کے کسی بازار کا پتہ نہیں ہے، مجھے تو کسی عطر والے کی دکان کا پتہ نہیں ہے، مجھے تو خوشبو والے کے بازار کا پتہ نہیں ہے۔ اس پر کہا ابا جان میں کیا بتاؤں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں، میری سہیلیاں کنویں کے اندر ڈول کو ڈالتی ہیں، رسی کے ساتھ کھینچتی ہیں، میں کیا بتاؤں جب میں کنویں کے قریب جاتی ہوں پانی خود بخود ہی باہر آ جاتا ہے، یہ کملی والے کی برکت ہے۔ میرے ابا جان میں کیا بتاؤں جب میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں پہاڑ مجھے سلامی پیش کرتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، جب میرا پاؤں پتھروں کے اوپر آتا ہے
پتھر موم ہو جاتے ہیں۔ میرے ابا جان میں کیا بتاؤں، میرا پسینہ جو ہے مجھے خوشبو میرے پسینے سے آتی ہے۔ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میرے جس پسینے سے جنت کی خوشبویں آ رہی ہے۔ ابا جان کیا بتاؤں، اور جب میں دھوپ میں گزرتی ہوں چلتی ہوں آسمان کے بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ یہ ایسا انقلاب ہے۔ محبوب ابھی تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، لیکن جو ہی محبوب ربیع الاول کے مہینے کے اندر دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں دنیا کا نظام ہی بدل کر رہ جاتا ہے، دنیا کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ کیسر و کسریٰ کے کنگرے ٹوٹ جاتے ہیں، ایران کا آتش کدہ جو ہزاروں سالوں سے چل رہا تھا وہ بجھ جاتا ہے، بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے بت آپس کے اندر ٹکراتے ہیں، پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ابو لہب جو ہے آپ کے چچا اپنی سب سے قیمتی لونڈی صوبیہ کو انگلی کے اشارے کے ساتھ جو ہے آزاد کر دیتے ہیں۔ محبوب دنیا کے اندر آتے ہیں، کمرے کے اندر جو چراغ جل رہا تھا تیل ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب جو ہی دنیا کے اندر آتے ہیں کمرے کے اندر روشنائیاں پھیل جاتی ہیں، خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، ایک یہودی عالم جو تورات زبور انجیل کی مہارت رکھنے والا وہ کہتا ہے آج مکہ کے اندر کوئی عجیب واقعہ پیش آیا۔ لوگوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ہاں کسی نے بتایا ایک واقعہ پیش آیا، عبد المطلب کی حویلی کے اندر عبداللہ کے گھر کے اندر آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ضرور یہ واقعہ ہی پیش آیا ہے۔ وہ یہودی عالم دوڑ کر آتا ہے، محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے، محبوب کے محبوب کی مہر نبوت کو دیکھتا ہے۔ جو ہی محبوب کی مہر نبوت کو دیکھتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، زمین پر گرتا ہے، ہوش آتا ہے، پوچھا یہ بے ہوش ہونا کیسا؟ اس نے کہا یہودیت کا دور گیا، جو عیسائیت کا دور گیا، تورات زبور انجیل آسمانی صحائف کا دور گیا، آج کے بعد ڈنکا چلے گا، محمدی چلے گا، آج کے بعد کتاب چلے گی، قرآن پاک چلے گی، آج کے بعد تعلیمات دنیا کے اندر پھیلے گی، محبوب خدا کی پھیلے گی۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، انقلاب برپا ہوا۔ محبوب پیدا ہوتے ہیں سجدے کی حالت میں، لب ہلا رہے ہیں، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا قریب کان کرتی ہے کہ میرا بچہ شاید مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ جب کان قریب کیا زبان سے ایک ہی جملہ تھا، اللہم اہدنی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ محبوب خدا، وہ حبیب خدا، وہ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، فخر کونین، جس کی عظمت مقام اور شان اتنا بلند و بالا ہے، اتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا کے 14 طبق کو اگر کاغذ بنا لیا جائے، سمندروں کی دریاؤں کے سارے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے، کائنات کی ساری مخلوقات کو پیغمبر کی تعریف لکھنے پر بٹھا دیا جائے، فرماتے ہیں یہ کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، یہ پانی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، درختوں سے بنائی ہوئی کلمیں یہ ٹوٹ سکتی ہیں، آدمی مر سکتے ہیں، لیکن محبوب کی واللیل کی ایک زلف کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ محبوب خدا کی آمد ہے، وہ حبیب خدا کی آمد ہے۔ محبوب خدا کی آمد سے پہلے محبوب کی ولادت کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس دن سے پہلے ہر مسلمان عزم کرے ہم محبوب کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اپنا دن رات صبح و شام محبوب کی اتباع کے اندر گزاریں